چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج چھٹا پارہ قرآن مجید کا قیام اللیل کے اندر انشاءاللہ پڑھا اور سنا جائے گا۔ چھٹے پارے میں یہ سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ المائدہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العالمین بری بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا مگر اس شخص سے حرج نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے بری بات کو ظاہر کرنا جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اسلام کے اندر غیبت ایک بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی انسان کی، کسی مسلمان کی دینی یا دنیاوی کوئی کمی کوتاہی، کوئی عیب، اس کو لے کر اس کو مسلمانوں میں پھیلانا، اس کو بیان کرنا اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ غیبت ہے اور حرام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے، اور اتنا سنگین جرم ہے کہ غیبت کرنے والا شخص وہ جون سی بھی مرضی نیکی کر لے، جتنی بھی زبردست پکی سچی توبہ کر لے، یہ نہیں معاف ہوتا جرم۔ یہ اس ایک ہی صورت میں معاف ہوتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے دل کی خوشی سے، یا اگر وہ فوت ہو چکا ہے یا رابطے سے نکل چکا ہے تو پھر اس کے لیے جب تک زندہ ہے دعا کرے اور اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو پھر امید ہے یہ معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، کسی کو پڑھنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی خرابیاں دینی دنیاوی عیب بیان کرنا، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غیبت اسلام کے اندر کی جا سکتی ہے، جس طرح یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے دوسرے پر اور وہ ہٹنے کے لیے، رکنے کے لیے تیار نہ ہو، کمر بستہ ہو ظلم پر، تو مظلوم شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ظالم کے خلاف آواز بلند کرے، خاص طور پر وہاں پر آواز بلند کرے جہاں پر آواز بلند کرنے سے اس کے ظلم کا مداوع ہو سکے، یا جس کے سامنے آواز بلند کرتا ہے وہ اس ظالم کو ظلم سے روک سکے جو ظلم پر کمر بستہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے خلاف اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آواز کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور دوسرا ہے لوگوں کو کسی کے شر سے، کسی کے ظلم سے، زیادتی سے بچانے کے لیے ایک ظالم ہے شخص، شریر ہے، اس کا نقصان مسلمانوں کو پہنچ سکتا ہے، تو مسلمانوں کو اس کے شر سے، اس کی نقصان سے، اس کے ظلم سے، زیادتی سے بچانے کے لیے اس کے عیب بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو محدثین نے احادیث کے راویوں پر جرح کیا نا، وہ اسی کے اندر آتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیثیں بیان کرنا، موضوع حدیثیں بیان کرنا، یہ امت پر ظلم ہے، اسلام پر بھی ظلم ہے، امت پر بھی ظلم ہے، اور ایسے لوگوں کی نشاندہی ضروری ہے کہ تاکہ لوگ ان کے ظلم سے بچ جائیں اور اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچا لیں۔ اسی میں وہ لوگ آتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، عبداللہ بن سبا یہودی کا مشن اختیار کیے ہوئے مسلمانوں میں انتشار، افتراق پھیلانے کا عمل کرتے ہیں، احادیث کی باطل تعویلیں کرتے ہیں، قرآن کی باطل تعویلیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں تحریف سے بھی گریز نہیں کرتے، اور لوگ ان کی زبان میں جو ہے نا وہ تاثیر بھی موجود ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ تو آپ کو اگر علم ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کو عقیدہ توحید سے محروم کر دیں گے، سنت سے دور کر دیں گے، اسلام سے دور کر دیں گے، بیزار کر دیں گے، تو ایسے لوگوں کے ظلم کو، ان کی خرابیوں کو، ان کے عیبوں کو بیان کر کے لوگوں کو ان کے شر سے اور ان کے ظلم سے بچانا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک شخص اپنے پاس وسعت کے باوجود وہ جس بندے کا اس کے پاس حق ہے وہ حق دیتا ہی نہیں، تو حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ یہ دے سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت موجود ہے،
تو اس بندے کے عیب کو بھی ظلم کو بھی بیان کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مطل الغنی یحل عرضہ و عقوبتہ، غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا، مستحق کو اس کا حق نہ دینا، حقدار کو، یہ اس کی عزت کو بھی حلال کر دیتا ہے، اس کی سزا کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ جو زیادتی میں پہل کرتا ہے کسی پر، جو زیادتی میں پہل کرنے والا ہے، اس شخص کی زیادتی کی وجہ سے جو دوسرا بندہ ہے وہ اس کو جواب دینا جائز ہے۔ زیادتی میں پہل کرنے والے کو جواب دینا اسلام کے اندر جائز ہے۔ جب وہ جواب دے گا زیادتی کرنے والے کو اس کی زیادتی پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قالا فعلی البادی منہما ما لم یعتد المظلوم، کہ دو گالی گلوچ کرنے والے جو انہوں نے کہا جب تک وہ دوسرا جو شروع کرنے والا ہے نا، سارا گناہ اس شروع کرنے والے پر، ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک وہ جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی نہیں کرتا، تو اگر وہ زیادتی نہ کرے اس کے برابر جواب دے دے تو اس کو جواب دینے کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ گناہ سارا اسی پر ہوگا، ان دونوں کے گالی گلوچ کا، اور وہ جو کریں گے۔ یہی اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جو سنن ابو داود میں ہے، ایک بندہ ہمسائے کی وجہ سے تنگ تھا، بار بار نصیحت کرنے کے باوجود وہ ہمسائے کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سامان گلی میں رکھنے کا کہہ دیا، اس نے گلی میں رکھ لیا۔ اب سب لوگ گزر رہے ہیں اور وہ لان تان کر رہے ہیں اس بندے پر جس کی وجہ سے اس نے رکھا ہے۔ جب ہر طرف سے لان تان شروع ہوئی نا، اس کی ذلت رسوائی شروع ہوئی، تو وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، آ جاؤ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو۔ تو یہ جو ظلم کرنے کی ابتدا کرنے والا ہے اس کے خلاف بھی بندہ بول سکتا ہے، اس کی بھی اسلام میں اجازت دی ہے۔ ایسے ہی جو غیر مسلم ہیں، منافقین ہیں، ان کے عیب لوگوں کو بیان کر کے ان کی شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا، یہ بھی اسلام کے اندر جائز اور حلال ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے کامل ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل ہونے والا اسلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ ہر نبی کی امت اتنے اسلام پر عمل کرنے کی مکلف تھی جتنا اسلام ان کے پاس تھا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کی زندگی میں اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرما دیا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا قرآن میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہرگز کسی شخص سے دنیا میں قبول ہوگا ہی نہیں، اور اسلام کے بغیر نجات کا راستہ ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے جو بھی ہو دنیا میں۔ تو یہ مکمل دین ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حدیث ہے المعجم الکبیر امام طبرانی کی، پیارے پیغمبر نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت و یبعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی چیز بچی ہی نہیں جو انسانوں کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، سب کچھ بیان ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں پر لازم ہے اس اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اس میں کوئی اضافہ نہ کریں، کوئی ترمیم نہ کریں۔ اگر کوئی اس کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے جس کا کتاب و سنت میں نام و نشان بھی نہیں، تو وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ اس کے نفلی عبادتیں اور فرائض کی عبادتیں ساری کی ساری برباد ہونے کا شدید اندیشہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے کہا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین میں نہیں ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، اس کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ ایسے ہی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسجد میں دیکھا تھا، ایک مسجد میں کہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہیں، اور ایک کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، دوسرے پڑھ رہے ہیں اور وہ کینکریوں پر گن رہے ہیں۔ سنن دارمی میں حدیث ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے ان کے ساتھ، اور ان کو کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی کو اس دنیا سے گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال والے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وافر مقدار میں دنیا میں موجود ہیں، تم یہ بتاؤ تم اللہ کے نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ لے کے آئے ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟
انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہم کوئی برا کام تو کر ہی نہیں رہے, ہم تو نیکی کا ثواب لینے کے لیے کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کتنے ہی لوگ ہیں جو ثواب کے لیے کام کرتے ہیں, ثواب کا ذرہ بھی نہیں ملتا. یہی وہ لوگ تھے جن کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا تھا, جو پھر جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج سے مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور جنگ کر رہے تھے. تو اسلام میں کسی عمل کی اور کسی چیز کی ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پورا اسلام مکمل ہے, ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہوئی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی 5 نمبر آیت میں اہل کتاب کے کھانوں کو حلال کیا ہے مسلمانوں کے لیے, یہود و نصارہ کے کھانوں کو. ان کے کھانوں میں ان کا ذبیحہ بھی آتا ہے جس کو انہوں نے واقعتاً شرعی طور پر ذبح کیا ہو, وہ جھٹکے کا نہ ہو, اس کو گرم پانی میں ڈال کر نہ مارا گیا ہو, اس کے سر پہ ڈنڈا مار کے نہ قتل کیا گیا ہو, جس کو گلے میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اہل کتاب بھی ذبح کرتے ہیں, اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو, تو اس ذبیحے کو کھانا حلال ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے, لیکن شرط یہ رکھی ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, وہ آوارہ عورتیں نہ ہوں, وہ بدکار عورتیں نہ ہوں, وہ پاک دامن ہوں, یہودی اور عیسائی ہوں, بدکاری کی مرتکب نہ ہوں, تو ایسی عورتوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں. وہ ایسی عورتیں مسلمانوں کے نکاح کے لیے حلال ہیں. ہاں اگر وہ بدکار ہیں, آوارہ منش ہیں, تو پھر ان سے نکاح نہیں کرنا, کیونکہ کفر اور زنا یہ 2 جرائم اکٹھے ہو جائیں گے تو نقصان ہوگا. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح اس لیے جائز قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے جب مسلمان نکاح کریں گے تو ان سے جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ مسلمان ہوں گی. اگر مسلمان ان سے نکاح نہیں کرتے تو جو اولادیں پیدا ہوگی یہودیوں اور عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو ایک یہودی عیسائی پیدا کرنے والی مشین بند کر کے اس کو مسلمان پیدا کرنے والی مشین بنا لینا, یہ تو اچھی بات ہے نا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے, حلال کر دیا ہے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے. 6 نمبر آیت میں سورہ مائدہ کی اللہ نے وضو کا اور غسل کا اور تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں. وضو کے لیے جو ہے نا نیت شرط ہے, پھر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. پہلے نیت دل کے اندر ہو کہ میں اس لیے یہ کام کرنے لگا ہوں کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں, پھر بسم اللہ پڑھے, فرض ہے بسم اللہ پڑھنا. پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئے, پھر ایک چلو بھرے پانی کا اور آدھا منہ میں ڈال لے اور کچھ ناک میں کھینچ لے, پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دے, پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھوئے, پھر بازوؤں کو دھوئے, اور پھر سر کا مسح کرے. یہاں سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جائے, گدی سے لا کر وہاں جہاں سے شروع کیا تھا وہاں لے کر اٹھا دے, اور پھر دونوں مسبحہ انگلی یہ والی اور اس کے برابر والی انگلی ان کو اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈال کر کانوں کے اندر گھمائے اچھی طرح, اور پھر یہ کانوں کے پیچھے انگوٹھے پھیر دے, اور پھر اپنے دائیں پاؤں کو دھو لے, پھر بائیں پاؤں کو دھو لے. ہاتھ دھوتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرے, پاؤں کو دھوتے ہوئے اس انگلی سے ساری پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے, داڑھی کا بھی خلال کرے. تو یہ وضو کا طریقہ ہے. اور تیمم کا طریقہ ہے, اگر بندے کو پانی میسر نہیں آتا یا پانی موجود ہے لیکن استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, بیمار ہے بندہ, تو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح زمین پر مارنے, پھر ان کو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اٹھا کر ایسے کر کے پھونک مارنی ہے, اور اپنے چہرے پر ایسے پھیر دینا ہے اور ایسے پھیر لینا ہے. بس یہ مکمل وضو ہو گیا. اگر کوئی بندہ جنبی ہے اور غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسے پانی نہیں میسر, تو وہ بھی یہی طریقہ تیمم کا اختیار کرے گا اور وہ پاک ہو جائے گا. اسلام میں پاکی اور طہارت یہ عبادات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. غسل کا طریقہ بھی کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز جیسا وضو کرے, اور جب بازوؤں کو دھو لے تو پھر اپنے انگلیوں کو تر کر کے بالوں کی جڑوں میں پھیرے, اتنی کو مرتبہ پھیرے کہ اس کو غالب گمان ہو جائے جڑیں تار ہو گئی ہیں. پھر ایک چلو بھرے دونوں ہاتھوں سے اپنے دائیں طرف ڈال دے, دوسرا بھرے سر کے بائیں طرف ڈال دے, اور تیسرا بھرے سر کے درمیان میں ڈال دے. پھر پاؤں دھو لے, اگر بعد میں بھی پاؤں دھو لے سارے جسم پر پانی بہانے کے بعد تو پھر بھی درست ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 17 نمبر آیت میں اہل کتاب کے ایک گندے باطل عقیدے کی بات کی ہے, اور ان کو کافر قرار دیا ہے اس پر کہ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. ان اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے, حالانکہ اللہ نہیں ہے, مسیح بن مریم تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں.
تو آج مسلمان بھی جو عیسائیوں نے بات کی تھی وہی آج مسلمان بات کرنے والے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کو اس عقیدے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.